بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا فرمایا اور اس کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو اللہ رب العزت کا اس سے یہ انسان کو جو پیدا فرمایا ہے یہ پیدا کرنے کا بھی کچھ مقصد ہے، اور جب دنیا میں بھیجا ہے تو اللہ رب العزت بھی یہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی طرح کامیاب ہو کر میرے پاس آ جائے۔ اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ بانے ڈھونڈتی ہے کہ کس طرح جو ہے یہ میرا بندہ کامیاب ہو جائے اور اس جنت والا بن جائے۔ تو اللہ رب العزت نے مختلف قسم کے اوقات میں اللہ رب العزت نے کچھ احکام جو ہے وہ نازل فرمائے ہیں یا واجب قرار دیے ہیں، لازم قرار دیے۔ تو ان میں سے ایک تھا رمضان المبارک۔ تو وہ مہینہ تو چونکہ ابھی گزر گیا ہے، ابھی شوال کا مہینہ ہے، تو اس میں بھی کچھ ایسے اعمال ہیں، یہ کچھ مہینے کچھ عبادات کے لیے خاص کر دیا اللہ رب العزت نے، یعنی جیسے رمضان المبارک گزر گیا ہے اور روزے کے لیے خاص تھا، اور اس طرح مختلف قسم کی عبادات اس میں ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد یہ شوال شروع ہوا ہے، تو اس کی ہی اہمیت کے بارے میں اس سے بات کریں گے کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان مہینوں میں سے ہیں جن کو اشہر الحج کہا گیا ہے، یعنی اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی بہت زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے کہ اس کو اشہر الحج کہا گیا ہے۔ اشہر الحج یعنی حج کا مہینہ جس میں حج کی تیاری کی جاتی ہے، یعنی ابھی سے جو ہے نا، اسی مہینے کے شروع سے جو ہے نا، رمضان کے بعد سے لوگ جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں حج کی تیاریوں کے لیے، تو اس وجہ سے اس کو اشہر الحج کہا گیا ہے۔ اور یہ کچھ مہینے کچھ عبادات کے لیے خاص ہے، جیسے کہ رمضان ہو گئے، پہلے بھی میں نے بتایا، اور اسی طرح یہ جو 3 مہینے، یہ شوال ہو گئے، ذوالقعدہ ہو گئے، ذی الحجہ ہو گئے، یہ 3 مہینے یہ حج کے لیے خاص ہیں۔ تو اس میں حج ایک مخصوص قسم کی عبادت ہے جو ہوتی ہے، اور اس کی اور بھی اہمیت ہے، آگے بات کریں گے کہ اس میں جو ہے نا اس کے علاوہ بھی کچھ اعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اس مہینے میں 6 روزے رکھے، یعنی رمضان کے بعد اس مہینے میں، یعنی شوال کے مہینے میں، یعنی صرف شوال کے مہینے میں، اس میں جو ہے وہ ذی القعدہ ذی الحجہ جو ہے وہ داخل نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ ہے، یعنی صرف اسی مہینے میں جو رمضان کے بعد ہے، اس میں 6 روزے رکھیں تو اس کو پورے سال کا ثواب جو ہے وہ ملتا ہے۔ وہ کیسے؟ علماء نے جو ہے اس کی حساب لگایا ہے کہ 30 دن کے جو مہینے پیچھے جو رمضان کے روزے رکھے، اس کے 30 دن روزے رکھ دیے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 ہے، تو 10 کے حساب سے اس کا جو ہے وہ 600 بن جاتا ہے۔ اور جب یہ 6 مہینے 6 روزے رکھ دیں، 6 دن کے روزے رکھ دیں، تو 60 دن کے یہ ہو گئے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، تو اس حساب سے یہ پھر 60 بن جائیں گے، تو 300 وہ ہو گئے اور 60 یہ بن جائیں گے، تو 360 ہو گئے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پورے سال کے مہینے کا پورے سال کا جو ہے وہ ثواب ملتا ہے بندے کو جب یہ 6 روزے رکھتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے، کیونکہ ہم بھی بحیثیت مسلمان، ٹھیک ہے اگر فرض نہیں ہے لیکن ہم بھی تو محتاج ہے، اس بات کے ہم محتاج ہے کہ ہم کسی طرح کامیاب ہو جائے اور اللہ کے پاس جائیں، اور اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو جائے اور ہمیں جنت عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے ہر شخص جو ہے وہ تو کوشش کرتا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہ 6 روزے، اور جس پر جو ہے وہ حج اگر فرض ہے تو فرض میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، اپلائی کر لے اس کے لیے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے وہ آسانی فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب حضرات کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔